روس کی جانب سے بھارت کو ایک ایسی پیشکش دی گئی ہے جس نے دنیا بھر کے دفاعی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ جون 2025 کے آغاز میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق روس نے بھارت کو اپنا جدید ترین اسٹیلتھ لڑاکا طیارہ سو-57E فروخت کرنے کی پیشکش کی ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ روس اس طیارے کا مکمل سورس کوڈ بھی بھارت کو دینے پر آمادہ ہے۔ یہ پیشکش ایسے وقت پر آئی ہے جب امریکہ بھارت کو F-35 لائٹننگ II طیارہ بیچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں روس کی یہ چال ایک بڑی اسٹریٹجک چال سمجھی جا رہی ہے تاکہ وہ بھارت کے دفاعی شعبے میں اپنی جگہ مضبوط رکھ سکے اور امریکہ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روک سکے۔ فائٹر جیٹ کا سورس کوڈ دراصل اس کے اندر موجود سافٹ ویئر کا وہ بنیادی خاکہ ہوتا ہے جو طیارے کے تمام برقیاتی نظام، سینسرز، ہتھیاروں، نیویگیشن، کمیونیکیشن اور پرواز سے متعلق خود کار فیچرز کو کنٹرول کرتا ہے۔ جیسے انسانی جسم میں دماغ ہر حرکت کو کنٹرول کرتا ہے، ویسے ہی فائٹر جیٹ کا سورس کوڈ اس کے ہر حصے کو ہدایت دیتا ہے۔ کب کون سا سسٹم آن ہوگا، کون سا سینسر کس وقت متحرک ہوگا، میزائل کس زاویے سے داغا جائے گا، خود کار طور پر ہدف کو لاک کیسے کیا جائے گا، دشمن کو ریڈار لہروں کو کیسے ناکام بنایا جائے گا، اور خطرے کے وقت طیارہ خود فیصلہ لے کر کیا رد عمل دے گا۔ یہ کوڈ بنیادی طور پر مختلف پروگرامنگ زبانوں میں لکھا جاتا ہے اور اسے انتہائی حساس اور خفیہ رکھا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت یوں سمجھی جا سکتی ہے کہ اگر کسی دوسرے ملک یا ادارے کو یہ سورس کوڈ حاصل ہو جائے تو وہ طیارے کی مکمل صلاحیتوں کو سمجھ سکتا ہے، اس میں مداخلت کر سکتا ہے یا اس کے نظام کو کمزور کر کے ناکارہ بھی بنا سکتا ہے۔ اس لیے امریکہ، روس، چین اور دیگر بڑی طاقتیں اپنے فائٹر جیٹ کے سورس کوڈ کسی دوسرے ملک کے ساتھ شیئر نہیں کرتی، حتیٰ کہ قریبی اتحادیوں کے ساتھ بھی نہیں۔ جب کوئی ملک کسی دوسرے ملک سے فائٹر جیٹ خریدتا ہے تو اسے صرف تیار شدہ نظام ملتا ہے، جیسے ایک بند بکسا جسے کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہ نہ اس سافٹ ویئر کو تبدیل کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی بہتری لا سکتا ہے، اور نہ اپنے ملک کی ضروریات کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ اگر کبھی اسے طیارے میں نیا میزائل یا سینسر لگانا ہو تو اسے لازماً بنانے والے ملک سے اجازت اور تکنیکی تعاون لینا پڑتا ہے۔ گویا طیارہ آپ کا ہوتا ہے مگر اس کی کنجیاں یعنی کہ اس کی چابیاں کسی اور کے پاس ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر کسی ملک کو فائٹر جیٹ کا سورس کوڈ فراہم کر دیا جائے تو وہ خود مختار ہو جاتا ہے، وہ سسٹم کو اپنی مرضی سے چلا سکتا ہے، نیا سافٹ ویئر لکھ سکتا ہے، اپنی دفاعی صنعت کے دوسرے ہتھیاروں کے ساتھ طیارے کو ہم آہنگ کر سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اسے کسی بیرونی ملک کی اجازت کا محتاج نہیں رہنا پڑتا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے انجینئرز اور سائنسدانوں کو اس علم کی بنیاد پر نئی نسل کے طیارے بنانے کی تربیت بھی دے سکتا ہے۔ یہ سورس کوڈ اتنا اہم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ملک اس تک رسائی دے دے تو یہ اس کا سب سے قیمتی فوجی راز دوسرے کے ساتھ بانٹنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اس لیے روس کی طرف سے بھارت کو سو-57E کے سورس کوڈ کی پیشکش کو عالمی دفاعی صنعت میں ایک غیر معمولی اور تاریخی قدم سمجھا جا رہا ہے۔ ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں کہ فرض کریں کہ آپ نے ایک جدید ترین کار خریدی ہے جو خود بخود چلتی ہے، ہر موڑ خود پہچانتی ہے، رفتار خود کنٹرول کرتی ہے، لیکن آپ کو اس کار کا کمپیوٹر سسٹم چھونے یا تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ صرف صارف ہیں، مالک نہیں ہیں۔ مگر اگر آپ کو اس کار کا مکمل سافٹ ویئر اور پروگرامنگ سسٹم دے دیا جائے تو آپ اسے اپنی مرضی سے بدل سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں، نئے فیچرز ڈال سکتے ہیں، اور حتیٰ کہ اپنے برانڈ کی کاریں بھی اسی سسٹم پر بنا سکتے ہیں۔ بس یہی فرق ہے فائٹر جیٹ میں سورس کوڈ کی موجودگی اور عدم موجودگی کا۔ یہ صرف ایک تکنیکی فائل نہیں ہے بلکہ مکمل خود مختاری، آزادی، دفاعی ترقی اور تصویراتی طاقت کی چابی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام بڑی طاقتیں اپنے سافٹ ویئر کو خفیہ رکھتی ہیں، اور جو ممالک یہ سورس کوڈ حاصل کر لیں وہ دفاعی دنیا میں ایک نئی سطح پر پہنچ جاتے ہیں۔ بھارت کے لیے یہ سودا ایک نہایت ہی اہم موقع ہو سکتا ہے، کیونکہ چین اور پاکستان کے ساتھ جاری کشیدگی کے دوران اگر بھارت کو اس جدید طیارے تک مکمل رسائی ملتی ہے تو اس کی فضائی قوت میں ایک انقلابی اضافہ ہوگا۔ سو-57E کا سورس کوڈ حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ بھارت طیارے کے سسٹمز کو اپنی مرضی سے تبدیل کر سکے گا، اپنے ہتھیار شامل کر سکے گا اور مرمت دیکھ بھال کے لیے روس پر انحصار کم کر سکے گا۔
دوستو Su-57E روس کے 5ویں جنریشن کے اسٹیلتھ فائٹر Su-57 کا ایکسپورٹ ورژن ہے۔ یہ 2 انجن والا ملٹی رول لڑاکا طیارہ ہے جو دنیا کے جدید ترین طیاروں کے مقابلے پر بنایا گیا ہے۔ اس کی پہلی تجرباتی پرواز 2010 میں ہوئی تھی اور 2020 میں یہ روسی فضائیہ میں شامل کیا گیا تھا۔ اس طیارے کی رفتار ماک 2 تک پہنچتی ہے، یعنی آواز سے 2 گنا تیز، اور اس کا جنگی دائرہ یعنی کہ کامبیٹ رینج تقریباً 1500 کلومیٹر ہے۔ یہ 10 ٹن تک کا وزن لے جا سکتا ہے، جس میں فضا سے فضا اور فضا سے زمین تک مار کرنے والے ہتھیار بھی شامل ہیں۔ اس کا ڈیزائن اور ریڈار جذب کرنے والا مواد اسے ریڈار پر کم دکھاتا ہے، اگرچہ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ F-35 جیسے مغربی طیاروں کی نسبت کم اسٹیلتھ رکھتا ہے۔ Su-57E میں جدید ترین ایویونک سسٹمز لگے ہوئے ہیں، جن میں SH-121 ریڈار بھی شامل ہے جو ایسا ٹیکنالوجی پر مبنی ہے اور بیک وقت کئی اہداف کو ٹریک کر سکتا ہے۔ اس کی تھرسٹ ویکٹرنگ انجنز کی بدولت یہ ہوا میں انتہائی مشکل اور غیر متوقع منورنگ کر سکتا ہے، جو اسے فضائی برتری کے مشنز میں نہایت ہی مؤثر بناتی ہیں۔ اس میں الیکٹرانک وارفیئر کی صلاحیت بھی ہے اور ہائپر سونک ہتھیار جیسے کہ کنزہال میزائل کے ساتھ اس کا انضمام بھی کیا جا سکتا ہے۔ سورس کوڈ کے ساتھ یہ طیارہ حاصل کرنا، یہ بات بھارت کے میک ان انڈیا پروگرام کے عین مطابق ہے، جو مقامی پیداوار اور خود انحصاری کو فروغ دیتا ہے۔ بھارت کے لیے جو چین جیسے جدید دشمن کا سامنا کر رہا ہے، جس کے پاس J-20 اسٹیلتھ طیارہ ہے، اور پاکستان جیسے ہمسائے کے ساتھ کشیدگی کا سامنا جو کہ اب J-35 بھی لے رہا ہے، اس سطح کی خود مختاری بہت اہمیت رکھتی ہے۔ Su-57E کو بھارت کی موجودہ روسی طیاروں جیسے کہ Su-30 MKI کے ساتھ ہم آہنگ کرنا آسان ہوگا، کیونکہ دونوں کا سسٹم روسی ساختہ ہے۔ دوستو، روس اور بھارت کے درمیان دفاعی تعلقات بہت پرانے اور گہرے ہیں۔ آج بھی بھارت کے فوجی ہتھیاروں کا 60% حصہ روس سے آیا ہوا ہے۔ بھارت نے 2021 میں امریکی دباؤ کے باوجود روس سے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم خریدا تھا۔ Su-30 MKI جو روسی Su-30 کا بھارت کے لیے بنایا گیا ورژن ہے، بھارتی فضائیہ کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور اس کے 260 سے زائد یونٹ سروس میں ہے۔ یہ پس منظر روس کو ایک خاص فائدہ دیتا ہے، کیونکہ بھارت روسی سسٹم سے واقف ہے اور ماضی میں روس قابل اعتماد شراکت دار رہا ہے، لیکن سورس کوڈ کی پیشکش پہلی بار کسی بڑے ملک نے اس سطح پر کی ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق روس کی یہ پیشکش مغرب کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں کی وجہ سے ہے۔ 2022 میں یوکرین پر حملے کے بعد روس پر سخت پابندیاں لگائی گئیں، جنہوں نے اس کے اسلحہ برآمد کرنے کی صلاحیت کو متاثر کیا۔ اس لیے بھارت روس کے لیے ایک نہایت ہی اہم مارکیٹ بن گیا ہے۔ دوسری طرف امریکہ نے اپنے F-35 طیارے کا سورس کوڈ آج تک کسی کو نہیں دیا، یہاں تک کہ برطانیہ اور آسٹریلیا جیسے قریبی اتحادی ممالک کو بھی مکمل کوڈ تک رسائی نہیں ملی۔ F-35 ایک نہایت ہی جدید واحد انجن والا اور ایک ہی نشست والا لڑاکا طیارہ ہے جو ہوا سے ہوا، ہوا سے زمین اور الیکٹرانک وارفیئر جیسے کئی مشن سر انجام دے سکتا ہے۔ اس کا ریڈار، سینسرز اور نیٹ ورک وارفیئر صلاحیت دنیا بھر میں مشہور ہے، لیکن اس کی قیمت تقریباً $110 ملین فی یونٹ ہے، جو بھارت جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک بڑا بوجھ ہو سکتا ہے۔ F-35 کی ایک بڑی خامی یہ ہے کہ اس کا مرمت اور سپلائی سسٹم امریکہ کے کنٹرول میں ہے۔ بھارت جیسے ملک کے لیے جو خود انحصاری چاہتا ہے، یہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں Su-57E کی قیمت کم ہے، تقریباً $80 ملین فی یونٹ، اور اس کے ساتھ مکمل کنٹرول بھی دیا جا رہا ہے۔ دوستو، بھارتی فضائیہ کو کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اسے ہمالیہ کی بلندیوں، صحرائی علاقوں اور سمندری سرحدوں پر بیک وقت مشن سر انجام دینے ہوتے ہیں۔ چین کا J-20 طیارہ اور پاکستان کا JF-17 جس میں چینی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، بھارتی ایئر فورس کے لیے مسلسل خطرہ ہے۔ بھارت کے پاس رافیل طیارے بھی ہیں جو کہ فرانس سے 2016 میں خریدے گئے تھے، اور بھارت کے پاس ایسے 36 طیارے تھے جن میں سے 3 مائنس ہو گئے، لیکن بھارتی فضائیہ کی اسکواڈرن طاقت صرف 31 ہے، یعنی کہ بھارت کے پاس صرف 31 اسکواڈرنز ہیں، جبکہ بھارت کو ضرورت ہے 42 کی۔ اس لیے نئے طیاروں کی خریداری ایک ترجیح ہے۔ Su-57E کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ رفتار اور مینورنگ کے میدان میں بہت آگے ہے، جو ہمالیہ جیسی دشوار گزار علاقوں میں کام آنے والی خصوصیات ہیں۔ یہ روسی میزائلوں جیسے R-77 کے ساتھ پہلے ہی مطابقت رکھتا ہے، جو بھارت کے پاس پہلے سے موجود ہیں۔ البتہ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ Su-57 کا اسٹیلتھ خصوصیات F-35 کے مقابلے میں کمزور ہیں۔ دوستو، اگر بھارت روس کے Su-57E کے معاہدے کو آگے بڑھاتا ہے اور سورس کوڈ حاصل کر لیتا ہے، تو یہ صرف ایک ہتھیار کی خریداری نہیں ہوگی، بلکہ بھارت کی ایک نئے دور میں شمولیت ہوگی۔
ایک ایسا دور جہاں وہ دنیا کے چند گنے چنے ممالک میں شامل ہو جائے گا جنہیں اسٹیلتھ فائٹر کے سافٹ ویئر پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ اس کا مطلب ہوگا کہ بھارت اپنے مقامی انجینئرز کے ذریعے سو-57 کو اپنی ضروریت کے مطابق تبدیل کر سکتا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک وارفیئر ہو، انفرارڈ سینسرز ہو یا مقامی میزائلوں کا انضمام ہو۔ یہ قدم بھارت کی دفاعی خود کفالت کو ایک نئی سطح پر لے جائے گا۔ لیکن اس فیصلے کے ساتھ کئی خطرات بھی جڑے ہیں۔ روسی ہتھیاروں کا معیار، ان کی فراہمی کی رفتار اور طویل مدت میں ٹیکنالوجی کی اپ گریڈیشن جیسے سوالات بھارت کے ذہن میں ضرور ہوں گے۔ مزید یہ کہ یوکرین جنگ کے بعد روس پر عالمی پابندیاں لگ چکی ہیں جن کے اثرات اس کی دفاعی صنعت پر بھی پڑ رہے ہیں۔ اگر بھارت روسی طیارہ لے بھی لے تو طویل مدت میں اس کی اپ گریڈ یا پرزہ جات کی فراہمی مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ دوسری طرف اگر بھارت F-35 کی طرف جھکتا ہے تو یہ فیصلہ بھارت کو امریکی دفاعی نیٹ ورک میں مزید گہرائی سے شامل کر دے گا۔ F-35 کی طاقت نہ صرف اس کے سینسرز یا اسٹیلتھ ڈیزائن ہے بلکہ اس کی نیٹ ورک وارفیئر صلاحیت بھی ہے۔ یہ طیارہ میدان جنگ میں ڈیٹا اکٹھا کر کے زمین اور فضا میں موجود دیگر یونٹس کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے اور ایک قسم کا کمانڈ سینٹر بن جاتا ہے۔ مگر F-35 کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کسی بھی وقت اپنی خارجہ پالیسی یا داخلی سیاست کی وجہ سے سپلائی روک سکتا ہے، جیسا کہ ترکی کے ساتھ S-400 کی خریداری پر ہوا۔ بھارت جو غیر جانبدار خارجہ پالیسی پر عمل کرتا ہے اور روس کے ساتھ گہرے دفاعی تعلقات رکھتا ہے، شاید مکمل طور پر امریکی نظام کا حصہ بننے سے ہچکچائے۔ یہاں پر سو-57 کا سورس کوڈ ایک زبردست کارڈ بن کر سامنے آتا ہے۔ اس کوڈ کی مدد سے بھارت اپنے ایڈوانسڈ میڈیم کمبیٹ ایئر کرافٹ کی ترقی میں بھی پیش رفت کر سکتا ہے۔ دوستو، فی الحال بھارت نے سرکاری طور پر کسی بھی طیارے کی خریداری کا اعلان نہیں کیا، لیکن دفاعی ذرائع کے مطابق بھارتی فضائیہ کے اندر سو-57 کی پیشکش پر اب سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر بھارت روس سے سورس کوڈ کے ساتھ سو-57 حاصل کرتا ہے تو وہ پہلا ملک ہوگا جسے کسی بھی اسٹیلتھ لڑاکا طیارے کا مکمل کنٹرول حاصل ہوگا، اور یہی بات شاید امریکہ کو سب سے زیادہ پریشان کر رہی ہے۔ آنے والے مہینے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ بھارت کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ کیا وہ مغرب کی جدید ٹیکنالوجی اور اتحاد کو ترجیح دیتا ہے یا روس کی خود مختاری، کم قیمت اور مکمل کنٹرول کی پیشکش کو قبول کرتا ہے؟ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ صرف ایک طیارے کی خریداری نہیں بلکہ بھارت کے دفاعی اور سفارتی مستقبل کی ایک نئی سمت متعین کرے گا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ بھارت کون سا فائٹر جیٹ لے گا، سو-57 یا F-35 لائٹننگ؟ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبسکرائب فار مور۔